آئینہ تاریخ ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی ایک عظیم مسلمان حکمران تھے جو خاندان زنگی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ صلیبی جنگوں کے خلاف جہاد میں ایک کلیدی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے صلیبی جنگوں کے دوران شام اور عراق میں اسلامی طاقت کو مضبوط کیا۔ وہ عدل و انصاف، عسکری مہارت اور دینی حمیت کے باعث تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کارنامے بعد میں صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں کے لیے بنیاد ثابت ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عماد الدین زنگی موصل، حلب اور دیگر علاقوں کے حکمران تھے اور صلیبیوں کے خلاف جنگ میں پیش رہے۔ 1146 ہجری میں عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد نور الدین زنگی نے حلب پر حکومت سنبھالی اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ نور الدین زنگی نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی صلیبیوں کے خلاف محاذ گرم کیا اور کئی اہم فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے 1149 میں انطاکیہ کے صلیبی حکمران ریمنڈ دوئم کو شکست دی اور ہارم کا قلعہ فتح کیا۔ دمشق اس وقت صلیبیوں کے خلاف مزاحمت کرنے میں کمزور ہو چکا تھا۔ نور الدین زنگی نے حکمت عملی سے دمشق کو بغیر جنگ کے اپنی سلطنت میں شامل کیا، جس سے ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد کرنے میں مدد ملی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مصر میں فاطمی خلافت کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا، جس نے وہاں فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر کو سنی خلافت کے تحت کر دیا۔ اس کامیابی نے سلطان نور الدین کی اس سلطنت کو مزید مضبوط کر دیا۔ سلطان نور الدین نے صلیبی ریاستوں پر کئی حملے کیے، ادلب، بیلبک، حمص اور دیگر علاقے فتح کیے اور صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکا۔ سلطان نور الدین زنگی کو ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت عزت دی جاتی ہے۔ ان کی حکومت میں بلا تفریق عدل کیا جاتا تھا، چاہے معاملہ کسی غریب کا ہو یا امیر کا۔ عوام کو بیت المال کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا۔ بیت المال کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ علماء اور مشائخ کو عزت دی جاتی تھی اور کئی مدارس اور مساجد تعمیر کی گئیں۔ سلطان نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کی آزادی تھی، جو 1099 سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف جہاد جاری رکھا اور ایک بڑا لشکر تیار کیا، مگر 1174 میں وہ اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کا مشن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جاری رکھا اور 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ نور الدین زنگی کو تاریخ میں بہادر، دیندار اور عادل حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی فوجی کامیابیاں، عدل و انصاف اور دینی حمیت نے اسلامی تاریخ میں ان کو ایک لازوال مقام عطا کیا۔ وہی شخصیت ہے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کے لیے راستہ ہموار کیا اور صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط دفاع قائم کیا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صلیبیوں کے خلاف جہاد میں گزارا۔ انہوں نے کئی محاذوں پر جنگیں لڑیں، صلیبیوں کو شکست دی اور مسلم علاقوں کو دوبارہ متحد کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی، بہادری اور ایمانی قوت نے صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ جنگ اڑیسہ۔ نور الدین کے والد عماد الدین زنگی نے 1144 میں اڑیسہ کو فتح کیا، جو صلیبیوں کی سب سے پہلی ریاست تھی۔